السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے ریوائز کیش بک کا انٹروڈکشن دیا تھا، اس کے اندر وہ تمام چیزیں لکھ دی تھی وہ جو آپ لوگوں سے سوال کے اندر پوچھی جا سکتی ہیں۔ تو آج میں ایک نومیریکل کروں گا جس سے آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا کہ ریوائز کیش بک کیسے بناتے ہیں۔ اس کے اندر تمام فارمیٹ آپ کو سیکھنے کو آج ملے گا۔ اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی دبا لیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے۔ اور آپ لوگ آن لائن کوچنگ فیسلٹی لینا چاہتے ہیں تو میں اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھ رہا ہوں، آپ اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یا آپ لوگوں کو کسی طرح کی کوئی ہیلپ چاہیے ہو یا مطلب آپ کو کوئی پوائنٹ سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ لوگ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یہ میرا پیارے بچوں جی کانٹیکٹ نمبر، ٹھیک ہے۔ تو چلو کنٹینیو کرتے ہیں جی اپنے سوال کی طرف۔ جیسا کہ پریپیئر اے بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ ود دی ہیلپ آف ریوائز کیش بک۔ Prepare a bank reconciliation statement with the help of revised cash book from under mentioned items has on 31/12/2004۔ پیارے بچوں جی ہم نے ریوائز کیش بک بنانی ہے۔ یہ جو چیزیں دی گئی ہیں تو دیکھتے ہیں ریوائز کیش بک کا فارمیٹ کیا ہے جی۔ فارمیٹ پیارے بچوں جی یہ دیکھیں، ریوائز کیش بک سب سے پہلے لکھیں گے جی ریوائز کیش بک، اس کے بعد بینک کالم اونلی، اور اس کے بعد پیارے بچوں جی ڈیٹ مینشن کریں گے۔ جیسا کہ ڈیٹ جو دی گئی ہے آپ لوگوں کے پاس وہ دی گئی ہے جی ہیز آن 31/12/2004۔ تو یہ پیارے بچوں جی آپ لوگوں کی رسیٹ سائڈ، اس کے بعد اماؤنٹ 4 کالم بنیں گے پیارے بچوں جی۔ جیسا کہ آپ لوگوں کی رسیٹس، اماؤنٹ، پیمنٹ اور اماؤنٹ، ٹھیک ہے، اور اماؤنٹ کے ساتھ RS مینشن کیجئے گا۔ یہ آپ کی ڈیبٹ سائڈ اور یہ آپ لوگوں کی کریڈٹ سائڈ۔ اور ایسے ہی بینک ریکنسیلیشن جو سادہ بنائی جاتی ہے، بینک ریکنسیلیشن اگر نام دیا جائے تو سب سے پہلے نیم، اس کے بعد بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ، اس کے بعد ڈیٹ ہیز آن 31/12/2004۔ تو اس کے بعد پیارے بچوں جی 3 کالم بنتے ہیں جس کے اندر پارٹیکولر، اماؤنٹ اور اماؤنٹ۔ یہ تھا پیارے بچوں جی اس کا سکیچ۔ اب چلتے ہیں 1 بائی 1 چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کے اندر پیارے بچوں جی ہمیں بیلنس تلاش کرنا چاہیے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ چاہے سادہ بینک ریکنسیلیشن بنائی جا رہی یا ریوائز کیش بک بنائی جا رہی یا ایڈجسٹڈ بیلنس میتھڈ والی بینک ریکنسیلیشن بنائی جا رہی ہے، تو آپ لوگوں نے سب سے پہلا جو کام کرنا وہ آپ لوگوں نے بیلنس تلاش کرنا، جیسے کہ اس کے 7 پوائنٹ کے اندر دیا گیا اس کا بیلنس۔ تو دیکھتے ہیں جی بیلنس کیا جی۔ بیلنس کے بارے میں نے جو سب سے پہلی ویڈیو بنائی تھی، اگر وہ دیکھ لیں گے تو آپ کو بیلنس کو دیکھنے میں یا اس کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ جیسے کہ بینک بیلنس ہیز پر کیش بک، تو کیش بک کا بیلنس بتایا گیا، نہ اس کے ساتھ ڈیبٹ مینشن کیا گیا نہ کریڈٹ مینشن کیا گیا، تو یہ آپ لوگوں کے لیے ڈیبٹ بیلنس ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے ریوائز کیش بک کے اندر کیا نام دینا ہے؟ بیلنس BD۔ کیا نام دیں گے پیارے بچوں جی؟ بیلنس BD۔ آپ لوگوں کے پاس 80,000 کا پیارے بچوں جی بیلنس BD۔ اور دوسرا جو کام کرنا آپ نے بینک ریکنسیلیشن کے اندر مینشن کرنا ہے بیلنس ہیز پر ریوائز کیش بک ڈیبٹ، ٹھیک ہے۔ اب یہ بیلنس جو ہوگا یہ تو ہم یہاں سے ریوائز سے لے کر آئیں گے، لیکن آپ لوگوں نے یہ مینشن کر دینا ہے بینک بیلنس ہیز پر ریوائز کیش بک ڈیبٹ۔ اگر سر کریڈٹ ہوتا تو پھر کیا لکھ دے؟ بیلنس بینک بیلنس ہیز پر پاس بک یا کیش بک ڈیبٹ یا کریڈٹ ہو سکتا۔ اگر کریڈٹ ہوتا تو میں اسے اس سائڈ کریڈٹ سائڈ پر لکھتا، اگر پیارے بچوں جی ڈیبٹ ہے تو میں نے اسے بیلنس BD کا نام لکھ کر میں نے اسے ڈیبٹ سائڈ پر مینشن کر دیا۔ اب جتنی بھی 5 چیزیں آپ لوگوں کو بتائیے کہ وہ بینک ریکنسیلیشن میں آئیں گی، باقی جو چیزیں ہوں گی وہ ریوائز کیش بک میں آئیں گی۔ تو بینک ریکنسیلیشن میں وہ کون سی 5 چیزیں ہوں گی پیارے بچوں جی؟ انپریزنٹڈ چیک، انڈیپوزٹڈ چیک، رانگلی ڈیبٹ، رانگلی کریڈٹ اور اومیٹڈ چیک۔ پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، انپریزنٹڈ چیک، انڈیپوزٹڈ یا انکلیکٹڈ چیک، رانگلی ڈیبٹ،
लॉन्गरी क्रेडिट और ओमिटेड चेक। ये थे प्यारे बच्चों जी चीज़ें जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन में आएंगी। बाकी सारी चीज़ें प्यारे बच्चों जी आपके रिवाइज कैश बुक में आएंगी। तो वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों जी। जैसे कि इस पॉइंट को देखते हैं जी, जैसा कि कैश एंड चेक्स, क्या है प्यारे बच्चों जी, कैश एंड चेक्स जो आप लोगों को दिए गए हैं जी कैश एंड चेक्स टोटलिंग RS 1,47,800 were sent to the bank in the month of December, but out of them one check for RS 18,000 were credited in the passbook on 2nd January 2005। प्यारे बच्चों जी हमने बैंक फॉर कलेक्शन के लिए, डिपॉजिट के लिए जो चेक भिजवाए वो कितने के भिजवाए जी, 1,47,800 के, जिनमें से प्यारे बच्चों जी बाकी तो सारे डिपॉजिट हो गए, लेकिन ये जो 18,000 है ये प्यारे बच्चों जी पासबुक के अंदर कब क्रेडिट किए जा रहे हैं, 2 जनवरी 2005। जबकि प्यारे बच्चों जी हम तो 31 दिसंबर को अपना बैलेंस चेक कर रहे हैं, तो हमारा बैलेंस जो 18,000 है ये कम शो हो रहा होगा। ये हमारे लिए जो चेक हम बैंक के अंदर जमा करवाते हैं लेकिन किसी वजह से बैंक के अंदर जमा नहीं होते, तो ये हमारे लिए होते हैं अनडिपॉजिटेड चेक, अनकलेक्टेड चेक या अनक्रेडिट चेक का नाम दिया जाता है। तो ये सिर्फ 18,000 के जो 31 दिसंबर तक नहीं हुए, 2 जनवरी के हुए, लेकिन हम तो 31 दिसंबर को अपना बैलेंस चेक कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए अनडिपॉजिटेड चेक या अनक्रेडिट चेक। तो प्यारे बच्चों जी ये किस जगह जाएगा, सादा बैंक रिकॉन्सिलिएशन में जाएगा, क्योंकि ये 5 चीजें किस में चली जाती हैं, आप लोगों की बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जाएंगी। अगर डेबिट बैलेंस है तो लेस के अंदर, अगर प्यारे बच्चों जी क्रेडिट बैलेंस है तो ऐड के अंदर। ये प्यारे बच्चों जी चेक सेंड टू बैंक बट वाज नॉट क्रेडिटेड, ठीक है, ये 18,000 उसकी अमाउंट मैंने मेंशन कर दी। उसके बाद ये सेकंड देखते हैं जी, ये क्या है जी, ये प्यारे बच्चों जी इसको देखते हैं जी। ऑन 26 दिसंबर चेक वर इश्यूड इन द फेवर ऑफ क्रेडिटर। बच्चों क्रेडिटर कौन होते हैं, वो वाले लोग जिनको आप लोगों ने पैसे अदा करने होते हैं, जबकि डेटर जिन लोगों से आपने पैसे लेने होते हैं। कितने के प्यारे बच्चों जी, 38,000 के। बट आउट ऑफ देम 2 चेक्स फॉर RS 28,000 वर कैश इन कैश ऑन 3 जनवरी 2005। तो प्यारे बच्चों जी हमने जो चेक इशू किए वो 38,000 के थे, जिनमें से प्यारे बच्चों जो कैश नहीं हुए वो कितने के प्यारे बच्चों जी, 28,000 के जो चेक है वो आप लोगों के कैश नहीं हुए। तो जो प्यारे बच्चों जी हम चेक इशू करते हैं लेकिन किसी वजह से प्यारे बच्चों जी वो कैश नहीं होते, तो उनको प्यारे बच्चों जी बोलते हैं जी, उनको कहा जाता है अनप्रेजेंटेड चेक या आउटस्टैंडिंग चेक। तो ये भी प्यारे बच्चों जी बैंक रिकॉन्सिलिएशन में ही चला जाएगा, क्योंकि उन्हीं 5 चीजों में से एक है अनप्रेजेंटेड चेक। तो आपको किस जगह चला जाएगा प्यारे बच्चों जी, आप लोगों के प्यारे बच्चों ये आपके जो होगा ये चला जाएगा आपके बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं प्यारे बच्चों जी मजीद जो चीजें हैं उनको तो इसको थोड़ा बोल्ड कर लिया जाए ताकि आपको समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो ये आपके अनप्रेजेंटेड चेक कितने के प्यारे बच्चों जी, 28,000 के। मजीद पॉइंट्स को देखते हैं जी। उसके बाद पॉइंट 3 पॉइंट को देखते हैं जी। तो 3 पॉइंट के अंदर देखते हैं जी क्या चीजें हैं, जिस इसको थोड़ा बोल्ड करते हैं प्यारे बच्चों जी ताकि आपको देखने में और समझने में आसानी हो। वन कस्टमर हैड डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक RS 5,000 बट इट वाज नॉट मेंशन इन द कैश बुक। एक कस्टमर ने डायरेक्टली आपके बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा दिए। एक कस्टमर ने प्यारे बच्चों जी डायरेक्टली आपके बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा दिए, बट इट वाज नॉट मेंशन इन द कैश बुक, लेकिन कैश बुक के अंदर मेंशन नहीं किया गया। तो ये आपके लिए इनकम रिसीट्स कंसीडर की जाएगी, क्योंकि कस्टमर ने डायरेक्टली आप लोगों के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए। तो ये प्यारे बच्चों जी 5,000 अमाउंट थी,
کسٹمر اکاؤنٹ، ٹھیک ہے پیارے بچوں جی، 5000 کا۔ اس کے بعد 4 انٹری کو دیکھتے ہیں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں پیارے بچوں جی۔ دی ٹریڈر ہیڈ withdraw from the bank Rs 14,000 but the same had not been entered in the cash book۔ ایک بچوں ٹریڈر تاجر نے آپ کے اکاؤنٹ سے کتنے پیسے نکلوا لیے، withdraw کروائے 14,000 کے، لیکن کیش بک کے اندر مینشن نہیں کیا گیا۔ تو ہم بینک ریکنسیلیشن بنانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جو چیزوں کے اندر غلطی ہو رہی ہو، فرق آ رہے ہو، مطلب کیش بک کے اندر انٹر کیا گیا لیکن پاس بک کے اندر انٹر نہیں کیے گئے، یا پاس بک کے اندر مینشن کیے گئے لیکن کیش بک کے اندر مینشن نہیں کیے گئے، تو وہ تمام آئٹمز جو ہوتی ہیں وہ یہاں مینشن کی جاتی ہیں۔ تو یہ کیا ہوگا پیارے بچوں جی، 14,000 آپ لوگوں کے لیے ایکسپنسز ہیں، آپ کے پیمنٹ ہے، آپ کے خرچے ہیں۔ تو اماؤنٹ withdraw فرام دی بینک پیارے بچوں جی، یہ جو ہے یہ آپ لوگوں کے پاس 14,000 کی ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں جی، اس کو میں نے یہاں مینشن کر دیا۔ اس کے بعد پیارے بچوں جی اور مزید دیکھتے ہیں جی، انٹری نمبر 5 اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں پیارے بچوں جی۔ جیسا کہ آن 29 دسمبر a check for Rs 12,000 was received and entered in the cash book but had been omitted to be sent to the bank۔ پیارے بچوں جی ہم نے چیک ریسیو کیا 12,000 کا، اس کو کیش بک کے اندر تو انٹر کر دیا لیکن بینک کو جمع کروانا ہم لوگ بھول گئے۔ تو یہ ہمارے لیے کیا بنے گا، ایک تو کیسے امیٹڈ چیک، اس کے بعد ہمارے لیے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ بچوں نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے چیک ریسیو کیا، کیش بک کے اندر انٹر بھی کر دیا لیکن بینک میں جمع کروانا بھول گئے۔ تو یہ ہمارے لیے کیا بن جائے گا، چیک ریسیوڈ انٹر ان دی کیش بک بٹ اومیٹڈ ٹو بی سینڈ، بینک کے اندر سینڈ کرنا بھول گئے۔ تو پیارے بچوں جی یہ آپ کے لیس کے اندر آ جائے گا 12,000۔ اور اس کے بعد مزید چلتے ہیں پیارے بچوں جی، لاسٹ جو انٹری اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں پیارے بچوں جی۔ اس کے اندر کیا ہے، آن 27 دسمبر 2004 Rs 700 were credited in the passbook as interest on deposit۔ پیارے بچوں جی جو آپ لوگوں نے ڈپوزٹ کروایا ہوا ہے اس پہ کیا مل رہا ہے آپ کو جی، انٹرسٹ مل رہا ہے۔ but the same had been recorded in the cash book on 31 دسمبر 2004۔ تو پیارے بچوں جی آپ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے اس نے یہ انٹری دے دیے کہ آپ لوگ اپنے سوال کو غلط کریں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ انٹرسٹ آن ڈپوزٹ ہوتا ہے جو آپ لوگوں نے ڈپوزٹ کروایا اس پہ آپ کو سود مل رہا ہے۔ تو کب ہو رہا ہے، 27 دسمبر 2004 Rs 700 were credited in the passbook has interest on deposit but the same had been recorded in the cash book۔ تو پیارے بچوں جی جو پاس بک کے اندر ریکارڈ کر لیا اور کیش بک کے اندر بھی ریکارڈ کر لیا تو ہم اس انٹری کو کسی جگہ نہیں لکھتے، ہم تو ان تمام انٹریز کو مینشن کرتے ہیں جو کیش بک کے اندر لکھی گئی ہوں لیکن پاس بک کے اندر مینشن نہیں کی گئی ہوں، یا پاس بک کے اندر مینشن کی گئی ہوں لیکن کیش بک کے اندر مینشن نہیں کی گئی۔ تو یہ پیارے بچوں جی کسی جگہ نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد بیلنس ہم نے تلاش کر لیا۔ تو مزید دیکھتے ہیں پیارے بچوں جی، اب آپ لوگوں کے پاس ڈیبٹ سائڈ ہے اور کریڈٹ سائڈ، رسیٹ سائڈ اور پیمنٹ سائڈ۔ تو آپ لوگوں کی جو رسیٹ سائڈ ہے وہ بڑی ہے پیارے بچوں جی، کتنی ہے جی، 80,000 اور 5,000 آپ لوگوں کے پاس جو بنتی ہے پیارے بچوں جی 85,000 جو بنتی ہے پیارے بچوں جی 85,000، ٹھیک ہے۔ اب پیارے بچوں جی دیکھتے ہیں جی، اب 14,000 آپ کی پیمنٹ سائڈ ہے، تو اگر 85,000 میں سے پیارے بچوں جی 14,000 مینشن کرتے اس میں سے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، مائنس کرتے ہیں، تو باقی ہمارے پاس 71,000 آتا ہے۔ تو اب پیارے بچوں جی اس بیلنس کو آپ لوگوں نے اٹھا کر کہاں لے کر آنا ہوتا ہے، اس جگہ آپ اسے لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو دیکھتے ہیں جی مزید جو ہوتا ہے جی اس کے بعد کیا جی، اور اس کے بعد ہمارے پاس جو انپریزنٹڈ چیک تھے، یہاں میں تھوڑا ایڈ کو پیارے بچوں جی بولڈ بھی کر دیتا ہوں اور اسے ہائی لائٹس کر دیتا ہوں جی۔ یہ دیکھیں ایڈ کے اندر جو 28,000 ہے، اب 71,000 اور 28,000 اگر آپ جمع کرتے ہیں تو 99,000 آپ لوگوں کے پاس آتا ہے۔ اس کے بعد لیس والے دیکھتے ہیں جی، ایک ان کریڈٹ چیک تھا 18,000 کا اور اس کے بعد امیٹڈ چیک تھے 12,000 کے، تو یہ 30,000 بنتا ہے پیارے بچوں جی۔ اب 99,000 میں سے 30,000 کو کیا کریں گے پیارے بچوں جی، مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس کتنا آتا ہے 69,000 آپ لوگوں کے پاس یہ آ جاتا ہے جی آپ لوگوں کا بیلنس۔
اب آپ لوگوں کے پاس دو طرح کے بیلنس ہوں گے. ایک پیارے بچوں جی یہ بیلنس بینک ریکنسیلیشن میں والا, اور دوسرا یہ جو بیلنس سی ڈی ہوتا ہے. یہ دونوں آپ لوگوں کے لیے کیا ہوں گے, جواب ہوں گے, آپ کے آنسر ہوں گے. اور لاسٹ میں جو آپ لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ ہے پیارے بچوں جی بیلنس ہیز پر اوپر لکھا ہوا ہے کیش بک, تو نیچے کیا آ جائے گا پیارے بچوں جی پاس بک. کیا آ جائے گا پیارے بچوں جی پاس بک آ جائے گا. اور اس کے بعد اوپر اگر ڈیبٹ لکھا ہوا ہے تو نیچے کیا آ جائے گا پیارے بچوں جی آپ لوگوں کا کریڈٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ لوگوں کا جواب مائنس کے اندر آ رہا ہے تو پھر آپ بک تو چینج کریں گے, جیسے کیش بک کو تو یہاں کیا ہو جائے گا پاس بک, لیکن بیلنس چینج نہیں کریں گے. تو یہ تھا ہمارا ریوائز کیش بک کے ساتھ پیارے بچوں جی سوال. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. اس کے علاوہ اگر کوئی انشاءاللہ تعالی ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. اوکے, اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.